کسی ملک پر ایک نیک اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، رعایا بھی اس سے بہت خوش تھی۔ اسی وجہ سے ملک بہت خوشحال تھا، عوام مطمئن تھی کہ دن رات بادشاہ کی عمر درازی کی دعا کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنے سر کے اوپر ایک گول گنبد سا محسوس ہوا۔ بادشاہ کو بہت تشویش ہوئی، اس نے ملکہ کو دکھایا اور بہت سوچ بچار کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات ابھی کسی کو نہ بتائی جائے۔ بادشاہ جب اپنے سر پر تاج پہنتا تو یہ گنبد اس میں چھپ جاتا۔ اس بات سے بادشاہ کو کچھ اطمینان بھی تھا۔ دن رات اسی طرح گزرتے گئے۔ بادشاہ کے سر کا غبار اور نمایاں ہوتا چلا گیا اور پھر ایک چھوٹے سینگ کی شکل اختیار کر لی۔ جب بادشاہ کو بال تراشنے کے لیے حجام کا خیال آیا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا اگر شاہی حجام کو بلوایا تو یہ بات پورے محل اور شہر میں پھیل جائے گی، لہٰذا بادشاہ اور ملکہ نے فیصلہ کیا کہیں سے کسی غیر حجام کو بلوا کر بال ترشوا لیے جائیں اور اس کو سختی سے منع کر دیا جائے کہ وہ یہ بات کسی کو ظاہر نہ کرے۔ بہت رازداری کے ساتھ ایک حجام کو بلایا گیا۔ جب حجام نے بادشاہ کے بال سنوار دیے تو اس کو معقول رقم انعام میں دی گئی اور جاتے ہوئے تاکید کر دی گئی کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرے گا۔ بادشاہ کے سر پر سینگ ابھر آیا۔ غریب حجام اتنا بہت سارا انعام و اکرام پا کر بہت خوش ہوا اور اپنے آئندہ کے اچھے دنوں کے بارے میں سوچتا ہوا خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ ساری رات اس کو نیند نہیں آئی۔ حجام نے اس بے قیاس انعام و اکرام کا ذکر اپنی بیوی سے کیا اور اس انعام کے پیچھے جو راز تھا وہ افشا نہ کیا، اور حجام کی بیوی بہت خوش تھی۔ دونوں نے مل کر ساری رات اچھے مستقبل کے لیے صلاح مشورے کیے۔ صبح جب حجام اٹھا تو اس کی طبیعت میں بے چینی تھی، کیونکہ اس نے بادشاہ کا راز اپنی طبیعت پر جبر کر کے رکھا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا، وہ اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو بتائے۔ اس حوالے سے اس کی رسائی شاہی محل میں ہو گئی، مگر ڈرتا تھا اگر یہ بات کا کسی کو پتہ چل گیا یا یہ بات نکل گئی تو کیا ہوگا۔ وہ ڈرتا تھا اگر یہ بات کسی کو بتا دی تو یہ بات بہت آگے نکل جائے گی، لہٰذا اگلے دن وہ اپنے شہر سے باہر ایک جنگل میں نکل گیا۔ جنگل میں چلتے چلتے اسے ایک بڑا گھنا درخت نظر آیا۔ وہ اس درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے گانے لگا: بادشاہ کے سر پر سینگ میں کس کو بتاؤں کیسے بتاؤں، بادشاہ کے سر پر سینگ میں کس کو بتاؤں کیسے بتاؤں۔ اب حجام کا یہی شغل ہو گیا، اور جب بھی شاہی محل میں بلوایا جاتا واپس آ کر اگلے دن اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا اور اپنا مخصوص گانا دل میں سوچتا اور میں نے اپنی بات کہہ دی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس درخت پر بہت سے پرندوں کا بسیرا تھا، ان میں طوطوں کا ایک بڑا سا غول بھی تھا۔ حجام جو گیت گاتا تھا وہ طوطوں نے اس کو رٹ لیا اور وہ بھی حجام کی طرح گانے لگے۔ ان ہی دنوں جنگل میں ایک چڑی مار آیا۔ اس نے گھنے درخت کے پاس جال لگا کر بہت سے پرندے پکڑ لیے، ان میں سے بہت سے طوطے بھی تھے۔ اگلے دن چڑی مار نے سارے پرندے بیچ دیے۔ بادشاہ کے وزیر کی بیٹی پرندے لینے کی بہت شوقین تھی، اس کے پاس طرح طرح کے خوبصورت پرندے تھے۔ ان کو کسی نے تحفے میں کچھ بولنے والے تحفے بھیجے۔ شام کو جب وزیر زادی اپنے پرندوں کے پاس بیٹھی دل بہلا رہی تھی تو اس نے طوطوں کو بولتے سنا۔ وہ خوب جھوم جھوم کر گا رہے تھے: بادشاہ کے سر پر سینگ میں کس کو بتاؤں کیسے بتاؤں، بادشاہ کے سر پر سینگ میں کس کو بتاؤں کیسے بتاؤں۔ وزیر زادی یہ سن کر بہت حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ اس نے اپنے والد وزیر کو بلوایا، طوطوں کا گانا سنایا۔ وزیر بھی بہت حیران ہوا۔ اس نے اگلے دن وہ طوطے بادشاہ کے حضور پیش کر دیے۔ بادشاہ ان طوطوں کی بات سن کر بظاہر حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے دن جب حجام بادشاہ کے بال سنوارنے کے لیے آیا تو بادشاہ نے اس سے سختی سے پوچھا کہ تم نے شاہی راز کسی کو بتایا ہے تو نہیں؟
تو ہمیں پرندوں سے اس کی خبر ہمیں پرندوں نے سنائی ہے۔ حجام بادشاہ کی بات کو نہ سمجھ سکا۔ جب حجام کو طوطوں کے پنجروں کے پاس لے جایا گیا اور حجام نے اپنے کانوں سے وہ الفاظ سنے تو وہ پہلے تو بہت گھبرا گیا، پھر جلد ہی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ حجام طوطوں کے اتنے جلدی سیکھنے کے عمل سے بہت حیران اور پریشان تھا۔ بادشاہ نے حجام کو سختی سے سارا ماجرا بیان کرنے کے لیے کہا۔ تب اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی جان کی امان چاہی اور کہا، حضور آپ بادشاہ سلامت ہیں اور میں کمتر نائی۔ آپ کی خدمت میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی خدمت سے فارغ ہو کر جب میں محل سے گھر لوٹتا تو میرا دل اس راز کو افشا کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا۔ تب میں نے ایک درخت کے نیچے آرام کی غرض سے بیٹھ کر اس بات کو بے ساختہ دہراتا تھا تاکہ میرا دل ہلکا ہو جائے۔ شاید درخت پر رہنے والے ان نادان طوطوں نے اس الفاظ کو رٹ لیا اور یوں یہ راز نہ رہا۔ اس پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ اب آپ کو اختیار ہے میرے ساتھ جو سلوک کریں، اگر معاف کر دیں تو میرے بیوی بچے آپ کو دعائیں دیں گے۔ بادشاہ نے حجام کی راست گوئی پر اس کو معاف کر دیا اور ڈرتے ڈرتے حجام نے بادشاہ سلامت سے ہاتھ باندھ کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم رہے۔ آپ کسی طبیب سے مشورہ کریں، انشاءاللہ صحت یاب ہوں گے۔ حجام کی باتوں سے بادشاہ کی جھجک ختم ہوئی۔ اس نے طبیبوں سے مشورہ کیا اور آخرکار ایک لمبے علاج کے بعد بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔ پورے ملک میں خوشی کے شادیانے بجانے گے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ حجام کس طرح سچ بول کر ایک بڑی مصیبت سے بچ گیا۔ اور ہاں، ایک بات اور سنو، کسی راز کی بات کبھی بھی اپنے منہ سے نہ نکالنا، کیونکہ بزرگوں کا کہنا ہے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ راز کی بات جب اپنے ایک مرتبہ منہ سے نکل جاتی ہے تو وہ پرائی ہو جاتی ہے، پھر راز نہیں رہتا۔